السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الفجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 14 آیات کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر کفار و مشرکین کو یقین دلایا ہے کہ یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، اس پر اگر انسان تھوڑا غور کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر ایمان لانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی صاحب عقل ان پر تھوڑا غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے جو قسم کھائی گئی اور مثال دی گئی وہ اس دن رات کے نظام کی ہے۔ اگر ہم واقعی ذرا غور کریں تو یہ جو دن رات کا جو نظام چل رہا ہے یہ آج سے نہیں، لاکھوں سال سے چل رہا ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ یعنی فجر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن بھر سورج رہتا ہے، اور شام کو پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آتی ہے، یہ رات پوری گزرتی ہے اور پھر رخصت ہونے لگتی ہے، اور پھر فجر طلوع ہوتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دن آتا ہے۔ یہ دن رات کا نظام آج سے نہیں، لاکھوں برس سے چل رہا ہے، اور بالکل اسی طرح چل رہا ہے جس طرح اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہ آ سکی ہے، نہ کوئی لا سکا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کی قسم کھائی گئی کہ جیسے یہ نظام، رات اور دن کا نظام، اور اس رات اور دن میں ہم جانتے ہیں کہ بعض میں تقریباً 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی 30 ہو تو جفت کہلاتا ہے عدد، اور 29 ہو تو طاق عدد کہلاتے ہیں۔ اس طرح یہ 29 اور 30 کی مہینے ہوتے ہیں، اور یہ مہینے پھر سال میں بدلتے ہیں، اور یہ نظام اس طرح چلا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی صاحب عقل اگر اس نظام پر غور کر لے تو قدرت سے کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس خدا نے یہ نظام بنایا ہے اور جو چلا رہا ہے، اس کو کوئی آج تک تبدیل نہیں کر سکا، اور نہ تبدیلی اس میں آ سکی ہے، اور نہ قیامت تک آئے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ایمان لانے کے لیے یہ مثالیں بہت کافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کہ ان لوگوں کو ماضی کی کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی ماضی میں جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں ان کی مثالیں دی ہیں۔ یہاں 3 قوموں کی مثال دی گئی ہے۔ سب سے پہلے عاد ارم کی بات کی گئی ہے۔ قوم عاد سعودی عرب کے جنوب میں جو صحرا ہے جسے احقاف کہا جاتا ہے، وہاں اس صحرائے احقاف میں ایک ایسا علاقہ ہے جو ابھی تک بالکل ریگستان ہے، اور گہرا ریگستان ہے، آبادی بالکل نہیں ہو سکی۔ اس کو ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کچھ عمان میں آتا ہے، کچھ سعودی عرب میں آتا ہے، کچھ یمن میں آتا ہے۔ اس طرح کے پورے علاقے میں یہ صحرا ریگستان پایا جاتا ہے۔ تو یہاں حال ہی میں کھدائی کی، یعنی 1930 میں یہاں کھدائی کی گئی تو آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا کچھ آبادی اندر سے نکلیں، کچھ یعنی عمارتیں اندر سے نکلیں، اور یہ عمارتیں ایسی تھیں کہ جن میں بڑے بڑے اونچے ستون نظر آئے جن پر یہ عمارتیں کھڑی تھیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ قوم عاد کے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن میں قوم عاد ایسی ہی قوم کا بارے میں کہا گیا ہے جو کہ بڑی قداور تھیں، یعنی ان کے کچھ ڈھانچے بھی ملے ہیں اس علاقے میں کھدائی کے درمیان میں،
ان کے کچھ ڈھانچے ملے اور وہ ڈھانچے اندازہ لگائیے آپ کہ 12 میٹر طویل اونچے ڈھانچے تھے جو کہ وہیں ریت میں دبے ہوئے تھے. تو اس قوم کا پرانا نام، اس علاقے کا پرانا نام جہاں یہ قوم عاد پائی جاتی تھی، جس کے آثار میں جہاں سے ملے ہیں، اس کو ارم بھی کہتے ہیں. اس علاقے کو کسی زمانے میں ارم کہا جاتا تھا. تو انہی میں اسی قوم میں ہود علیہ السلام آئے تھے قوم عاد میں، اور آپ نے تبلیغ کی تھی، لیکن یہ کفار مشرکین تھے، یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سخت آندھی کے عذاب سے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو وہی انہی کے آثار ان کی عمارتوں کے اور ان کے ڈھانچے آج جو ہے نا صحرائے احقاف میں پائے گئے ہیں. پھر دوسری قوم جس کا ذکر کیا ہے یہاں پر وہ آل سمود ہیں. یہ آل سمود سعودی عرب کے شمال میں علاقہ ہے، مدائن صالح. تو وہاں یہ قوم پائی جاتی تھی، اور ان میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کو تبلیغ کے لیے. اور یہ قوم بھی پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی بگڑ گئی اور بہت ہی برے اعمال میں مبتلا ہو گئی. اور پھر ان میں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک اونٹنی بھیجی اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ اس کو ذبح مت کرنا، لیکن قوم سمود نے اس کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اور بتایا جاتا ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے کہ زبردست چنگھاڑ آئی، پیدا ہوئی اس علاقے میں، جس سے پورا علاقہ ہل کے رہ گیا، اور جو زندہ تھے وہ مر گئے، اور جس حالت میں تھی اسی حالت میں گر کے مر گئے. تو اس طرح ان قوم سمود کا انجام ہوا، جن کے درمیان میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف آئے تھے. اور اس قوم کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی انہوں نے پہاڑیوں کے درمیان میں اپنے گھر بنائے تھے. یعنی ان پہاڑوں کو تراشا تھا. آج بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں. مدائن صالح ایک علاقہ ہے شمالی سعودی عرب میں، جہاں پہاڑوں کو تراش کے بڑے اچھے گھر بنائے گئے ہیں. یعنی پہاڑوں کے اندر ہی وہ گھر ہیں، لیکن ان کے بیرونی ڈیکوریشن اتنا اچھا کیا گیا ہے کہ جیسے وہ لگتا ہے کہ وہ آج تعمیر کیے گئے ہوں. تو یہ ان کی خاص بات تھی. پھر یہاں پر تیسری قوم کا ذکر کیا جو ہے آل فرعون. ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مصر میں آباد تھی یہ قوم، اور ان کی خاص صلاحیت یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے احرام بناتے تھے. یعنی زمین میں سے اندر سے شروع کرتے تھے، میخوں کی طرح ان کو گاڑتے تھے، اور پھر اوپر بہت بلندی تک چلے جاتے تھے. یہ احرام بھی آج موجود ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. دنیا ان کی وزٹ کرنے کے لیے، زیارت کے لیے جاتی ہے. تو یہ احرام بڑے مضبوط تھے، جو آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے جب فرعون کی سلطنت ہوا کرتی تھی. لیکن یہ احرام آج بھی موجود ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قوم کتنی طاقتور تھی اور منظم تھی جنہوں نے اسے بڑے بڑے احرام پیدا کیے تھے. تو چونکہ وہ احرام بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ آج 4-5 ہزار سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، تو اسی لیے ان کو مضبوط میخوں والے فرعون کے نام سے تشبیہ دی گئی ہے. لیکن یہ بھی ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. انہوں نے حتی الامکان اس قوم کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن فرعون نے ان کو بالکل بگاڑ دیا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اور بے شمار قوم میں لوگ تھے جو اس کی پوجا بھی جنہوں نے شروع کر دی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، دریا نیل پار کر گئے، اور پھر اسی دریا نیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرعون کی اور اس کی فوج پوری ڈوب کر مر گئی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برے انجام سے دوچار کیا. یعنی وہ تمام قومیں جنہوں نے شرک کیا، فساد پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
برباد کر دیا اور ایسی تباہی سے دوچار کیا کہ جو آج ایک مثال بن گئی ہیں جو قومیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو قوم انکار کرتی ہے اور اس انکار پر ڈٹی رہتی ہے تو پھر ان کا انجام برا ہوتا ہے. لہٰذا ان عرب کفار مشرکین سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس پرانی مثالوں کو یاد کرتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے یہ باز آ جائیں اور جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کی رسالت پر، ان کی کتاب پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں تو فلاح نصیب ہوگی، ورنہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا جیسا کہ ان پچھلی قوموں کا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.